کوئی شخص جو ہے وہ اپنی وراثت زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اپنا مال زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے تمام ورثاء کے درمیان برابر برابر تقسیم کرے، یعنی کسی کو کم یا کسی کو زیادہ نہ دے بلکہ برابر برابر تقسیم کرے۔ لیکن اگر وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ بعض کو کم دیتا ہے، بعض کو زیادہ دیتا ہے، تو اس صورت میں جن کو وہ مال دے رہا ہے وہ اس کے وارث تو ہو جائیں گے، مالک تو ہو جائیں گے، وہ مال ان کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے یہ کرنا بہتر نہیں ہے، یہ اس کے لیے کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ کسی شرعی عذر کی بنا پر، کسی شریعت کی بنا پر وہ اس طرح کر رہا ہے، یا کوئی جو ہے وہ وارث جو ہے زیادہ اس کا غریب ہے، کوئی زیادہ جو ہے وہ اس کے پاس مال موجود ہے، تو اس صورت میں اگر وہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ تمام ورثاء کے درمیان وہ کیا کرے، برابر برابر تقسیم کرے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ یہ جو اس کا مال تقسیم کرنا ہوگا یہ وراثت نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ ہبہ کہلائے گا، یہ گفٹ کہلائے گا، یہ صدقہ کہلائے گا۔ اور ہبہ کرنے میں، گفٹ کرنے میں جو ہبہ اور گفٹ کرنے کے جو شرائط ہیں جو شریعت نے مقرر کی، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، یعنی اس میں تصرف بھی ہونا چاہیے، تصرف مع القبضہ، اور مالک بھی بنانا ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس چیز کو جس طریقے سے تقسیم کرنا چاہے اس میں اپنا تصرف اور اختیار جو ہے چلانا چاہے تو وہ کر سکے۔ دیگر صورت میں جو ہے وہ اس صورت میں وہ مال اس کا نہیں کہلائے گا، یعنی اس کو تصرف نہیں دے رہا ہے، اس کو مالک نہیں بنا رہا ہے، صرف زبانی وہ بات کلامی کر رہا ہے، تو اس صورت میں وہ صدقہ یا گفٹ نہیں کہلائے گا۔ پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ مال دوبارہ مورث کی ملکیت میں شامل ہو جائے گا اور اس کی دوبارہ سے شرعی تقسیم کی جائے گی۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ذہن بٹھا لیں کہ اگر کوئی شخص اپنا مال کسی کو گفٹ کرنا چاہتا ہے، صدقہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس میں اس چیز کے تمام جو ہے شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ دیگر صورت میں جو ہے وہ مال دوبارہ مورث کی ملکیت میں چلا جائے گا اور اس کی دوبارہ شرعی تقسیم ہوگی۔